بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظهر. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق اللہ العظیم. سوتی ہوئی قومیں جاگ اٹھی بیدار مسلمان سوتا ہے. سوتی ہوئی قومیں جاگ اٹھی بیدار مسلمان سوتا ہے. گہوارہ قلب مومن میں اب جذبہ ایمان سوتا ہے. چمنستان اسلامیہ کے پاسبانوں، آج جس موضوع پر اپنی معروضات غوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ بڑا پردرد اور حیرت انگیز ہے. مجھے امید ہے کہ جس درد اور جذبے کے ساتھ یہ باتیں کہی جا رہی ہیں اس سے زیادہ طلب اور تڑپ کے ساتھ سنی جائے گی. ہم اور آپ جس ملک کی سرزمین میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں یہ ایک جمہوری ملک ہے. سینکڑوں مذاہب کے ماننے والے اس ملک میں موجود ہیں. یہ ملک مختلف قوموں کا مسکن ہے، مختلف تہذیبوں کا گہوارہ ہے. یہی وہ ملک ہے جہاں سینکڑوں سال تک مسلمانوں نے حکومت کی تھی اور اس ملک میں مسلمانوں کا رعب و دبدبا تھا. لیکن افسوس آج مسلمان تمام حقوق سے محروم ہو رہے ہیں. مسلمانوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے. مسلمانوں کو ایک کمزور طاقت سمجھا جا رہا ہے. مسلمانوں کو سکنجوں میں کسنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. مسلمانوں پر زور و زفا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے. مسلمانوں کو بے دلیل فتنہ و فساد کی چکیوں میں پیسا جا رہا ہے. یہی تو ہندوستانی مسلمانوں کے موجودہ حالات ہیں. اب ہمارے سامنے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسلمانوں کا مستقبل بھی یوں ہی رہے گا؟ یہ سوال در حقیقت ایک عرصہ دراز سے ہر ہندوستانی مسلمان کے دل و دماغ میں گونج رہا ہے. ہمارا ملک ہندوستان جن ناگفتہ حالات سے گزر رہا ہے وہ ہم میں سے کسی پر مخفی نہیں. آج ہم ایسے حالات و حوادث سے دوچار ہیں جن کے ذکر سے کلیجہ منہ کو آتا ہے. مخصوص نظریات کے ہندو پرست پارٹیاں ملک کی سالمیت اور اس کی بقا میں روڑ اٹکا رہی ہیں. منصوبہ بند حالیہ فرقہ وارانہ فسادات میں مسلمانوں کی نسل کشی کا سلسلہ جاری ہے. مساجد، مدارس، مقابر، مکاتب اور مقامات مقدسوں پر ناجائز قبضے ہو رہے ہیں. ہندوستان جو کبھی تہذیب و تمدن کا گہوارہ، جمہوریت کا علم بردار، امن و سلامتی کا مرکز تھا، آج فرقہ پرستی، تنگ نظری اور بے جا تعصب کی آگ میں سلگ رہا ہے جس سے اقلیت و بالخصوص مسلمانوں کے مستقبل پر شوالیہ نشان لگ گیا ہے. ان افعال کے بظاہر جو بے اسباب ہو اس سے قبل اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے اور اس بات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا اسباب ہو سکتے ہیں جن کی بنا پر ہمیں یہ مسائل درپیش ہیں. بھارت کے مسلم ثبوتوں، آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہن کو میدان بدر کی طرف لے چلیں. تاریخ گواہ ہے کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کو جو کامیابی ملی وہ صرف اس وجہ سے کہ ان کا رشتہ اللہ اور اس کے رسول سے انتہائی مستحکم اور مضبوط تھا. ورنہ کامیابی کے جملے ظاہر اسباب مشرکین کے پاس تھے کیونکہ ادھر بڑے بڑے رسوائے کفار موجود تھے اور ان کے پاس تمام جنگی ہتھیار فراہم تھے. وہ بڑے جوش و خروش کے عالم میں تھے اور ادھر مٹھی بھر مسلمان بے زر و سامانی کے عالم میں. کسی کے پاس تلوار ہے تو نیزہ نہیں اور کسی کے پاس نیزہ ہے تو تلوار نہیں. اس تنگ دستی و بے بسی کے عالم میں بھی مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ ان نفوس قدسیہ کا ایمان مضبوط و مستحکم تھا. ان کا ایمان وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کا مصداق تھا. ان کی زندگی تعلیمات رسول کے مطابق تھی. ہندوستان کے غیر مسلمانوں، ذرا آپ پوری دنیا کا جائزہ لیں. آخر کون سا ایسا ملک ہے جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم کا کوئی مالا نہ توڑا جا رہا ہے؟ چنانچہ اسپیکر کہتا ہے خطیب: فرام امریکہ ٹو آسٹریلیا، فرام افریقہ ٹو برٹین، فرام ایران ٹو عراق، فرام رشیا ٹو فلسطین، فرام الجیریا ٹو چچینیا، فرام البانیہ ٹو انڈونیشیا، امریکہ سے لے کر آسٹریلیا تک، افریقہ سے لے کر برطانیہ تک، ایران سے لے کر عراق تک، روس سے لے کر فلسطین تک، جزائر سے لے کر چچینیا تک،
البانیہ سے لے کر انڈونیشیا تک الغرض کوئی خطہ اور کوئی بھی ملک ایسا نہیں جہاں مسلمانوں کو بے تکلیف شکیوں میں نہ پیسا جا رہا ہو. جہاں دیکھیے جس ملک میں دیکھے حق پرستوں پر زمین تنگ کی جا رہی ہے اور کسی تلوار کے سائے میں اگر کوئی گردن ہے تو مسلمان کی گردن ہے, اگر کسی کلاشنکوف کا کوئی نشانہ ہے تو وہ صرف یہی کلمہ گو ہے, اگر کسی کے خلاف کوئی کمر بستہ ہے تو وہ صرف اور صرف یہی حق پرست مسلم قوم ہے. مسلمانان ہند آپ دور نہ جائیں بلکہ خود اپنے ملک کا جائزہ لیں کہ آج ہمارے ساتھ کیا نہیں کیا جا رہا ہے, کون سے ایسے مظالم ہیں جن کے ہم شکار نہیں بن رہے ہیں. آپ عالمی تاریخ کے ورقہ گردانی کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر کسی نے کسی قوم کی یا کسی ملک کی سربلندی کی ہے تو تاجروں کی جماعت ہے. چنانچہ آزادی ہند کے وقت مسلمانوں کے تجارتی اور صنعتی کارخانے اور فیکٹریاں انتہائی فروغ اور ترقی کی منزل پر گامزن تھے, مگر آزادی کے بعد ان دشمنان اسلام نے مسلمانوں کی تجارت و صنعت کو کمزور کرنا شروع کیا اور انہوں نے یہ خفیہ سازشیں شروع کی کہ جن جن شہروں میں مسلمانوں کی اہم صنعت تجارتی فرمیں کارخانے فیکٹریاں ہیں ان شہروں میں فسادات اور دنگوں کے شعلے بھڑکائے جائے. اس شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں, نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں, تمہاری داستان تک بھی نہ ملے گی داستانوں میں وہ ہماری نہ